کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام عبد المطلب رکھا۔ عبد المطلب جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دلچسپ واقعہ، یہ جو جرہم قبیلہ ہے جو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں آباد ہوا تھا، 2000 سال تک انہوں نے مکے پر حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ 2000 سال۔ لیکن جب ان کی عیاشیاں حد سے بڑھ گئی، ظلم زیادتیاں بڑھ گئی، تو قریشیوں نے کیا کیا؟ ان کو بھگا دیا، ڈرایا، زبردستی ان سے مکہ چھینا۔ اور جب یہ جانے لگے مکہ چھوڑ کر، انہوں نے جو زمزم کا کنواں تھا اس میں مٹی ڈال کے اس کے نشانات تک مٹا دیے تھے تاکہ کوئی زمزم کو تلاش نہ کر سکے۔ اور بھی کئی قیمتی چیزیں انہوں نے چھپا دی، زمین کے اندر دفن کر دی اور چلے گئے۔ اب عبد المطلب اور دیگر قریشی، مکہ تو ان کے پاس تھا لیکن زمزم کا کنواں ان کو نہیں پتا تھا کہاں ہے، کس جگہ پہ وہ بور کے گئے، کہاں انہوں نے اس کو دفن کیا ہے۔ لیکن عبد المطلب کو رات کو خواب آتی ہے، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں جگہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں وہ زمزم کا کنواں تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، اس جگہ کو یاد رکھا، صبح ہوئی اور آ کر اس جگہ کو کوریدنا، اپنے کدال سے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ قریشیوں کو پتا چلا یہ زمزم کا کنواں کھود رہا ہے، سارے آ گئے، کہنے لگے اس سعادت والے کام میں ہم بھی شامل ہو، ہم سردار ہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے نہیں، یہ میرا حق ہے کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، وہ زبردستی کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت عبد المطلب نے منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں۔ کیا منت مانی؟ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا، وہ جوان ہو کر میرا تحفظ کرنے والے بن جائیں گے، تو ان میں سے ایک بیٹا میں بیت اللہ کے پاس لے جا کر ذبح کروں گا، قربان بڑھاتے جاؤ۔ گئے عرافہ کے پاس، قرآن دازی شروع کی، نام حضرت عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ دے دیے۔ دوبارہ تیر ڈالے گئے، پھر نام عبداللہ کا نکلا، 10 اور دے دیے۔ پھر قرآن دازی کی گئی، حتیٰ کہ 10 کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے۔ کتنے؟ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ مکمل ہو گئے، پھر تیر کے ذریعے قرآن دازی کی گئی تو نام اونٹوں کا نکلا ہے۔ کہنے لگے دوبارہ کرو، پھر دوبارہ کی، پھر بھی نام اونٹوں کا نکلا۔ 3 بار قرآن دازی کی، تینوں بار جب اونٹوں کا نام نکلا تب وہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے عبداللہ کی جان کو بخش دیا ہے۔ 10 اونٹوں کے بدلے 100 اونٹوں کے بدلے ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے ان کا گوشت ہر عام اور خاص بندے کو لے جانے کی اجازت تھی۔ یہ سب کے اندر عوامی طور پہ بتا دیا گیا جو جتنا چاہے گوشت لے جائے اپنے گھر میں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے دیے گئے تو تب جان بچی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل جسے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اللہ نے بدلے میں دمبا دیا اور ان کی قربانی قبول کی، اور دوسرے میرے والد صاحب جنہیں ان کے والد منت کے عوض ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اللہ نے ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ قربانی قبول کی اور عبداللہ کی جان بخشی۔ فرمایا 2 ذبیحوں کی اولاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جب جوان ہو چکے تھے، ان کی شادی پھر کس سے ہوئی؟ حضرت آمنہ سے ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ۔ والدین مصطفیٰ کا احترام ہر دل میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہونے چاہیے۔ یہ فتوے لگانے چھوڑو، وہ کیا تھے، یہ دیکھو وہ کس کے تھے۔ ان کے والد اللہ کے رسول کے والد ہیں، دوسری والدہ ہیں، اللہ کے رسول سے ان کی نسبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کے اندر روتے رہے۔ آپ علیہ السلام ایک بار سفر میں تھے تو ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہ قبر کس کی تھی؟ حضرت آمنہ کی۔ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ کے روتے رہے، اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی ساتھ میں
صحابہ اکرام بھی روئے، تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ کس کی قبر ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، تو میں اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہوں، میں رو کیوں؟ آپ علیہ السلام 6 سال کے تھے، والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے تھے، دادا فوت ہو گئے، یتیمی کی زندگی گزاری میرے مصطفیٰ نے۔ الغرض حضرت عبداللہ کو حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا، اور پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس نور میں اتنی چمک تھی کہ شام کے جو بڑے بڑے محلات تھے، شام بھی اس وقت بہت بڑا ملک تھا، بڑی بادشاہ تھی شام کی بادشاہ، یہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا ابرہہ، وہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے آیا تھا نا، یمن کا گورنر۔ یمن اور شام، ہیرا، یہ 2-3 علاقے، اور یہ بہت بڑے اس وقت حکومتوں کا نظام تھا یہاں پہ۔ یہاں پر تاج پوش بادشاہ رہا کرتے تھے۔ عرب کے اندر 2 قسم کی حکمرانیاں تھیں، ایک تاج پوش بادشاہ یعنی تاج رکھنے والے بادشاہ، اور دوسرے بے تاج بادشاہ۔ تاج والے تو ماتحت تھے، لیکن جو بے تاج تھے وہ سردار تھے قبیلوں کے، وہ ان کا پروٹوکول ان بادشاہوں جیسا ہی تھا، لیکن وہ کسی کے ماتحت نہیں تھے، آزاد تھے یہ قبیلے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سوموار کا دن تھا، اس دنیا کو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رونق بخشی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول ان کی طرف بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے۔